أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے فضول باتوں کے پوچھنے سے منع کیا ہے۔ اے ایمان والو، فضول باتوں کے بارے میں مت پوچھا کرو کہ اگر تمہارے سامنے اس کو اوپن کیا جائے تو تم کو ناگوار گزرے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے باتوں کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تھا حضور سے، جس کو اللہ نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، اور جب اللہ نے معاف کر دیا تب ان چیزوں کے بارے میں پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اب اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، جیسے اس دن میں نے عرض کیے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، جن کا تذکرہ بعد کی آیت میں جیسے میں نے آج پڑھا ہے اس میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں تو پوچھنے سے منع کیا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ جس کو اوپن کیا جائے تو تم کو برا لگے، اور ایک اور مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوچھنے کا حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے مفسر قرطبی نے تو اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ رب العزت نے جو پوچھنے کا حکم دیا ہے وہ ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جس کا عمل کرنا ضروری ہے، جو قرآن و حدیث میں ثابت ہو چکی ہے، جو باتیں اس کے بارے میں پوچھو، اور جو منع کیا تو ایسی چیز کے بارے میں جس کی طرف اللہ نے بندوں کو اطاعت کی دعوت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی طرف بلایا نہیں ہے،
ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھنے سے منع کیا۔ اب اس پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے کیا ہے، روایات کے اندر پوچھنے کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم ثلاثا قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی سے روکا ہے، حرام کیا ہے، تم پر حرام کیا ہے ماؤں کی نافرمانی کو، قطع تعلق کو، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام کیا، اور منع کرنا، مانگنے والے کو روکنا، منع کرنا، اور ہاتھ یعنی لاؤ لاؤ کرنا، اس سے بھی روکا ہے، اور 3 چیزیں تمہارے لیے ناپسند کی ہے، قیل وقال، قیل و قال کرتے رہنا، بحث و مباحثہ کرتے رہنا بے فائدہ، وکثرت السؤال، اور بہت زیادہ سوال کرنا، اور اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا۔ تو یہاں جو کثرت السوال ہے، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ضد کی وجہ سے مسائل فقہیہ میں بار بار پوچھتے رہنا، عمل تو کرنا نہیں ہے لیکن بار بار پوچھتے رہتے ہیں تاکہ سامنے والے کو تنگ کرے۔ ہو رہا ہے آج بہت سارے مسئلے ایسے ہیں کہ جو فرض اور واجب کے یا حرام کے نہیں ہیں لیکن ضد کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بے رفع یدین کا مسئلہ ہے، کہاں فرض ہے؟ آمین زور سے کہا جائے یا آہستہ کہا جائے، وہ کہاں فرض کا مسئلہ ہے؟ ہاتھ کہاں باندھا جائے، یہ بھی کہاں فرض کا مسئلہ ہے؟ کتنا چوڑا کھڑا رہا جائے، ایسے مسئلوں کی بال کی کھال نکالنا اور سامنے والوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا، اسی کے قبیل کی چیز ہے۔ اسی طرح سے اغلوطات، یعنی سامنے والے کو چکر میں ڈالنے کے لیے الٹے سیدھے سوال کرنا، اس سے منع کیا، اور اسلاف ان چیزوں کو ناپسند کرتے تھے، اس کو تکلفات سمجھتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ والوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کتاب و سنت کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا، کوئی حادثہ پیش آ جاتا یا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو وہاں کا جو امیر ہوتا تھا علماء کرام کو جمع کرتا اور پھر ان سے مشورہ کرتا، جس پر اتفاق ہو جاتا وہ نافذ کر دیتا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے وَأَنْتُمْ تُكْسِرُونَ الْمَسَائِلِ وَقَدْ كَرِهَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو بہت زیادہ مسائل کھڑے کرتے ہو، پوچھ کرتے ہو، حالانکہ حضور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ما رأيت قوما كان خيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه الا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن۔ میں نے اللہ کے رسول کے صحابہ سے بڑھیا لوگ کسی کو نہیں دیکھا، انہوں نے حضور سے 13 مسئلے پوچھے اور وہ سب کے سب قرآن میں ہے۔ حضور کی وفات تک میں 13 مسئلے پوچھے اور وہ سب قرآن میں ہے۔
بھائی وہ تو وہی چیز پوچھتے تھے جس کی ان کو ضرورت ہوتی تھی، جو ان کو نفع دیتی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے جو حدیث میں منع کیا گیا، یعنی لا یعنی باتیں، لوگوں کے حالات پوچھتے رہنا، لوگوں کی پوشیدہ چیزوں کو معلوم کرنے کی فکر میں رہنا۔ اسی لیے ابن خویز منداد فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کھانا پیش کیا جائے تو بہت زیادہ کھود کھورید مت کرو کہ کہاں سے آیا، یا کسی سے کوئی چیز خرید رہے تھے کہ آپ کہاں سے لاتے ہیں، کیسے بناتے ہیں۔ مسلمانوں کے معاملے میں حسن ظن رکھو۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ غافل لوگ یہ سوچتے ہیں اس آیت کریمہ سے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم سے، بعضوں نے یہ سمجھا کہ جو واقعہ ابھی پیش نہیں آیا ہے یا جو حالات پیش نہیں آئے ہیں ان حالات کے بارے میں سوال کرنا منع ہے، اس آیت سے یہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ کہ جس کا جواب تم کو برا لگے ایسا سوال مت کرو۔ فقہائے کرام نے جو مسائل بیان کیے وہ ایسے مسائل کہ جس کا کبھی نہ کبھی وقوع ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر عورت گزر جاتی ہے تو اس کا شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا، منع ہے۔ لیکن اگر شوہر گزر جاوے تو عورت غسل دے سکتی ہے اگر کوئی نہ ہو تو۔ یہ ایک سوال مجھے نیوزی لینڈ کے اندر اس طرح سے پوچھا، چونکہ اس آدمی کی بیوی کنورٹڈ تھی، اور سوال صحیح ہے کہ بھئی یہ کیسا کہ ایک عورت کے ساتھ پوری زندگی اس نے گزاری اور اب وہ دنیا سے جا رہی ہے اور اس کے شوہر کو کہہ رہے کہ یو کانٹ ٹچ۔ تو فقہا کی بالغ نظر دیکھیے کہ انہوں نے مسئلہ بیان کیا، اور یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، اگر سمجھا دیا جائے آپ کو تو آپ بھی کہیں گے کہ بالکل صحیح ہے، صحیح مسئلہ ہے، صحیح ہونا چاہیے کہ اگر عورت گزر جاتی ہے اور شوہر زندہ ہے تو کوئی ایسا بدباطن بھی ہو سکتا ہے جس کا اندر کا ضمیر ایسا بگڑا ہوا ہو، دماغ اتنا خراب ہو کہ مردہ سے اپنی خواہش کو پورا کرے، ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مرد تو زندہ ہے، اس کے آلات تو کام کر رہے ہیں، لیکن اگر مرد گزر گیا ہے تو پھر عورت اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ وہاں تو آلات کے حالات خراب ہیں۔ اس لیے کہاں سے مرد میں طاقت آئے گی، وہ تو گزر گیا۔ تو کہاں مرد کو عورت غسل دے دے کوئی بات نہیں، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن اگر عورت گزر گئی ہے تو مرد غسل نہیں دے سکتا، اس لیے کہ پرابلم کھڑے کر سکتا ہے۔ اب یہ ذہن میں آتا تھا کہ ایسا تو کون ایسا ہوگا دنیا میں کہ جو اس طرح سے مردوں کے ساتھ کرے۔ کئی برسوں پہلے یہ مسئلہ علماء نے لکھا تھا، آج 15ویں صدی میں سننے میں کیا آ گیا، دیکھنے میں آ گیا، قبول کر لیا گیا، قبول کیا ان لوگوں نے کہ مردوں سے ایسی حرکت ہو رہی تھی۔ اب بتائیے، تو جو مسائل آنے والے ہیں یا آ سکتے ہیں ان کے بارے میں پوچھنا، ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تو ایسے سوال سے منع کیا گیا ہے کہ جن سوالوں کے بعد جو جواب ملے وہ برا لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وکان عمر بن الخطاب یلعن من سال اما لم یکن، یہ بعض روایات میں ہے کہ جیسے کہ مفسر قرطبی نے لکھا کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے سوال کرنے کو منع کرتے ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لعنت کرتے تھے ان لوگوں پر جو چیز نہیں ہوئی اس کے بارے میں پوچھنے سے۔ بھئی عوام تو نہ پوچھے، عوام وہی سوال کرے گی
جو ان کو پیش آیا ہے. لیکن علماء کو تو بحث ایسی چیزوں سے کرنی چاہیے کہ جس کا امکان ہے، پاسبلٹی جتنی بھی ہو سکتی ہے، پاسبل جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، وہ سب علماء کو تو بحث کرنی چاہیے کہ کسی مسئلے کی کبھی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. خیر، حافظ ابن عبد البر کے حوالے سے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ آج کے زمانے میں چونکہ اب تو حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنے کا مسئلہ تو ہے نہیں، اس لیے کہ قرآن اتر نہیں رہا ہے، لہذا جو آدمی علم کی رغبت رکھتا ہو، علم کا شوق رکھتا ہو اور اس شوق کے اندر پوچھ رہا ہے، اپنے سے جہالت کو دور کرنا چاہتا ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے. پوچھیں گے تو جواب ملے گا تو اس سے آپ کا علم بڑھے گا. ہاں، بغیر سمجھ حاصل کرنے کے مقصد کے، یعنی مقصد تو یہ نہیں کہ سمجھ حاصل کرے، صرف تعنت، سرکشی، سامنے والے کو چھوٹا بتلانا یا یہ کہ گرانا اور اپنی فوقیت کو بتلانا، ایسے آدمی کے لیے صحیح نہیں ہے. ابن عربی نے لکھا کہ عالم کے لیے تو مناسب ہے، ضروری ہے کہ وہ دلائل کا ڈھیر لگا دے، وہ مشغول رہے دلائل کے جمع کرنے کے اندر، اور سبول النظر یعنی غور و فکر کے جو راستے ہو سکتے اس کو واضح کرتا رہے، تاکہ آئندہ بھی کام لگے. خیر، اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں سے سوال کرنے سے منع کیا ہے جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو. باقی علم کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی آدمی پوچھ رہا ہے تو پوچھنا ہی چاہیے. ہاں، مقصد کو دیکھا جائے گا، آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے. اور وہ حدیث کے اندر جو سوال کو منع کیا گیا، اس میں بھیک مانگنے سے بھی منع کیا. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں سے سوال مت کرو. قیل المراد بکثرت المسائل کثرت سؤال الناس الاموال والحوائج الحاحا و استکثارا. حدیث شریف میں بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آدمی لوگوں سے بھیک نہ مانگے، مال نہ طلب کرے، لوگوں کو اصرار کرے یا اپنا مال بڑھانے کی نیت سے، اس کو منع کیا ہے. خیر، آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت کی جو رسمیں تھی ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیت کو بیان کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں کو جاننے سے یا اس کی تحقیق کرنے سے منع کیا جس کا ان کو مکلف نہیں کیا ہے، ایسے ہی شریعت نے ان چیزوں سے بھی منع کیا ہے کہ جو چیز لازم نہیں ہے اس کو لازم مت کرو. جن چیزوں کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہے اس کو تم اپنے اوپر مقرر مت کرو. یہ کفار کی عادت تھی کہ اپنے آپ پر بعض جانوروں سے نفع اٹھانے کو حرام کر دیتے تھے، منع کر دیتے تھے، حالانکہ جانوروں سے فائدہ اٹھانے کو انسان کو ضرورت پڑتی ہے، انسان محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل قرار دیا کہ جن لوگوں نے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھے ہیں یہ باطل ہے، اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ نے
نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے بحیرہ کا، اور نہیں حکم دیا ہے سائبہ کا، اور نہ وسیلہ کا، اور نہ حامی کا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹی بہتان لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس زمانے کے کفار نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ نے ہمارے پر حرام کیا ہے، اس لیے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ 4 قسم کی چیزیں اس وقت رواج میں تھی۔ ایک بحیرہ جب اونٹنی 5 بچے دیتی، ایک اونٹنی کے 5 بچے ایک ایک کر کے ہو جاتے، اور 5ویں نمبر پہ اگر میل ہوتا بچہ تو اس اونٹنی کا کان کاٹ دیتے، چیر دیتے کان میں سے، اور پھر اس جانور کو اپنے اوپر حرام کرتے کہ نہ اس پر سوار ہوں گے، نہ اس کا دودھ پیئیں گے، نہ اس کو پانی سے روکیں گے، نہ اس کو گھاس چرنے سے روکیں گے۔ یہ بحیرہ ہے۔ اونٹنی 5 بچے دے اور 5ویں نمبر کا اگر میل ہو تو اس کا کان چیر دیتے تھے، اور اس کو بحیرہ کہتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر میں، جس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یہ فرمایا کہ اگر وہ مذکر ہوتا، میل ہوتا، تو اس کو ذبح کرتے، اس کو مرد کھاتے تھے، عورتیں نہیں کھاتی تھی، اور اگر وہ فیمیل ہوتی تو اس کے کان کاٹتے اور یہ کہتے کہ یہ تو بحیرہ ہے۔ بحیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بحیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، کوئی اپنے کام میں نہیں لاتا تھا، اس کو بحیرہ کہتے تھے۔ جس جانور کا دودھ کا، اس کا جو بھی دودھ آئے گا وہ بتوں پہ جائے گا، بتوں کو پلائیں گے، وہ اپنے کام میں نہیں لاتے تھے۔ دوسرا نمبر کا سائبہ تھا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب ان زمانے جاہلیت میں کوئی آدمی سفر سے آتا تھا یا بیماری سے شفا پاتا تھا تو کہہ دیتا کہ میری فلانی اونٹنی سائبہ ہے، اور اس کو بھی بحیرہ کی طرح کر دیتا، یعنی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، نہ اس کا دودھ پیتا، نہ اس پہ سوار ہوتا۔ ابن کثیر نے لکھا کہ محمد ابن اسحاق صاحب مغازی فرماتے کہ سائبہ وہ اونٹنی ہے کہ جب وہ 10 بچے دے دیتی، اور وہ 10 بچے فیمیل ایک ایک کر کے دیتی، اور ایسے کنٹینیو 10 بچے فیمیل جن دیتی، بیچ میں کوئی بھی میل نہیں ہوتا، تو پھر اس کو روک دیا جاتا، اس کو سائبہ بنا دیا جاتا۔ کیسے؟ نہ اس کے اوپر سوار ہوں گے، نہ اس کا جو بدن کے اوپر اون ہوتا ہے، وبر ہوتا ہے، کا اس کو نہیں کاٹیں گے، اور اس کا دودھ نہیں نکالیں گے، صرف مہمان اگر ہوگا تو مہمان کے لیے نکال سکتے ہیں۔ یہ معنی تھا۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جانور بتوں کے نام پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا، جیسے آج کل بہت سارے انڈیا کے اندر بھی ایسے سانڈ ہوتے ہیں، بل ہوتے ہیں، بل ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے بتوں کے نام پہ، سانڈ کو، اس کو یہ لوگ چھوڑ دیتے تھے، اس کو سائبہ کہتے تھے۔ تیسرے نمبر کا جانور وسیلہ ہے۔ جب بکری کے کو جب بچہ ہوتا، اگر وہ فیمیل ہوتا تھا تو وہ اپنے لیے سمجھتے تھے، کسی بکری کو کہتے کہ اگر اس نے فیمیل دیا تو وہ ہمارا رہے گا،
اور اگر میل دیا تو ان کے معبود کا ہوگا. اور اگر میل اور فیمیل دو دو بچے، ہاں تین تین بچے بھی دیتی ہے بکریاں، تو اگر دو بچے ہیں تو یوں کہتے تھے کہ یہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ وہ جوڑ دیا دونوں کو، وصلت اخاہا، اس نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ جوڑ دیا اس فیمیل نے. پھر اس کو، جو فیمیل کو تو وہ لوگ اپنے لیے رکھتے تھے اور میل کو معبود کے لیے رکھتے تھے، لیکن جب دو ہوتے تو میل کو وہ فیمیل کی وجہ سے زندہ چھوڑ دیتے، اس کو ذبح نہیں کرتے تھے معبود کے لیے. ان کا تو یہی تھا کہ اکیلا میل آتا تو وہ ان کے معبود کے لیے، اکیلا فیمیل آتا تو ان کے لیے، اور اگر میل اور فیمیل آتا تو کہا کہ اب دونوں نے ایک دوسرے کو جوڑ دیا ہے تو اب وہ جو میل ہوگا اس کو ہم ماریں گے نہیں، معبود کے اوپر نہیں چھوڑیں گے، وہ آزاد رہے گا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ وسیلہ وہ بکری ہے کہ جب وہ 7 بچے دے دیتی تو دیکھتے 7ویں کی طرف کہ 7واں بچہ کیا ہے، میل ہے کہ فیمیل ہے. اگر میل اور فیمیل دونوں ہیں تو دونوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اگر میل ہے یا فیمیل ہے ایک ہی پیٹ کے اندر تو پھر اس طرح سے کہتے کہ اس کی بہن نے اس کو جوڑ دیا ہے، لہذا یہ ہمارے اوپر یہ میل بھی حرام، جیسے کہ روح البیان کے حوالے سے میں نے نقل کیا. ہم سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے سائبہ اس جانور کو کہا ہے، بلکہ وسیلہ جو اتنی مسلسل فیمیل بچے دیتی رہی ہو اور کوئی میل نہ دیا ہو تو اسے اس اونٹنی کو بوتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اس اونٹنی کو ہی. اور ہم اگر میل کی پشت سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو کہتے کہ قد ہم یا ظہرہ، اب یہ اس کی پشت حامی ہو گئی، لہذا اس پر سوار نہیں ہو سکتے، اس پر کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور اس کو پانی اور چارے سے روک بھی نہیں سکتے، بس اس کو آزاد رکھو. ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ نر اونٹ اگر ایک خاص عدد سے جفتی کر جاتا تو اسے بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ ساری باتیں زمانے جاہلیت کی تھی، شریعت مطہرہ نے اس کو منع کر دیا کہ اس طرح سے چھوڑنا بالکل بیکار بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا. علامہ عثمانی کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو عقیدہ ان کا تھا یہ شعائر شرک میں سے ہے، یہ شرکیات میں سے ہے. بہت سارے لوگ بکرے کو بھی بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیتے. ایک زمانے میں شیخ سدو کا بکرا دہلی کے اندر چلتا تھا، کہا شیخ سدو کے نام پہ یہ بکرا ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو وہی شرک، جس جانور کے گوشت یا دودھ یا سواری سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے، اس کو انسان کے نفع کے لیے بنایا ہے، جائز رکھا. اب یہ قیود لگا دینا اس کے حلال ہونے کے لیے، حرام ہونے کے لیے، تو گویا کہ یہ شریعت کا مسئلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. ارے آج بھی تو اللہ معاف کرے بہت سارے یہ سوچتے ہیں کہ 7 ٹائم اجمیر چلے جاؤ 1 حج کا ثواب مل جائے گا. ثواب ملا یا نہیں ملا وہ تو اللہ کے نبی بتلا سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجمیر تو تھا نہیں. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ، وہ تو کب آئے ہیں؟ کئی صدیاں گزر جانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کئی صدیوں کے بعد دنیا میں تشریف لائے، اور حضور کے حکم سے، اشارے سے وہ انڈیا پہنچے، ہندوستان. اب آج کا غلط عقیدے والا کیا سوچتا ہے 7 ٹائم اگر جائیں گے
اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہاں پہ اس طرح کی جگہ بنائے کہ اس کے نیچے سے جائیں گے جنت. تو گویا کہ کوئی تمہارے پاس ٹکٹ ہے اس کا یا چابی ہے کہ جس کو چاہو دیتے رہو. اللہ کے نبی سب باتیں بتلا کے تشریف لے گئے. اب یہ غلط عقیدے چل رہے ہیں، یہ سب ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو گئی. گویا کہ شریعت کا ٹھیکہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم جس کو کہو چلے، تم جس کو کہو نہیں چلے. یہ کفار مکہ کی بات تو یہ تھی کہ یہ کرتے بھی جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کے قرب کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ یہ اللہ نے ہرگز یہ مقرر نہیں کیا ہے، لیکن یہ تو خود انہوں نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، بڑے بے عقل ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مسائل السلوک میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مشروع نہیں کیا ان چیزوں کو یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے کیا ہے. تو اس میں اہل جاہلیت کی اس بدعت کا بھی رد ہے جو غیر اللہ کے نام پر ضد کرتے ہیں. جیسے بعض جاہل لوگ ارواح طیبہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. ہم بزرگوں کی بزرگی کے منکر نہیں ہیں، الحمدللہ ہم ان کو بہت دل سے چاہتے ہیں، ہمیں بڑی عقیدت ہے، لیکن خدا کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. اور آپ اپنی طرف سے غیر مشروع چیزوں کو شریعت کا حصہ قرار دیں گے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ سب چیزیں عرب میں آئی کیسے؟ مکہ کے اندر اس طرح سے بت پرستی کیسے شروع ہو گئی؟ ان کا جو سرغنہ تھا وہ عمرو بن لحی خزائی تھا. اور یہی وہ آدمی ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو جو طریقہ تھا اس کو چینج کیا. وہ بتوں کو لایا، اس نے اسٹیچو قائم کیے، اور یہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ ہم اس طرح کی جو رسمیں تھی وہ اس نے جاری کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے عمرو بن لحی خزائی کو اپنی آنٹ کو جہنم میں کھینچتے ہوئے دیکھا، جس کی وجہ سے، جس کی بدبو سے جہنم والوں کو تکلیف ہو رہی تھی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا کہ وہ باز کو توڑ رہی ہے، اور عمرو بن لحی کو دیکھا وہ اپنی آنٹوں کو کھینچتا ہوا جا رہا ہے. یہی وہ آدمی ہے جس نے صائبہ کو سب سے پہلے رواج دیا. اور امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آدمی جو عمرو بن لحی تھا وہ مکہ مکرمہ سے شام کی طرف گیا اور مقام بلقا کے ایک جگہ معاب ہے وہاں پہنچا. اس وقت وہاں پہ عمالق لوگ تھے. عمالقہ دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس نے ان سے کہا کہ یہ بت کیا ہے جس کو تم پوجا کرے میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا یہ ہادی اصنام نستمطر بها فنمطر. کہا یہ تو بت ہیں، ان سے ہم بارش مانگتے ہیں تو ہمیں بارش دی جاتی ہے. ونستنصر بها فننصر، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں مدد ملتی ہے. اس نے کہا یار مجھے بھی دے دو، ایک آدھ بت دے دو، میں بھی اپنے عرب ملک میں لے جاتا ہوں تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں. لوگوں نے ایک بت بنایا اور اس کو نام اس نے حبل دیا، اس کو حبل کہا جاتا تھا. یہ مکہ مکرمہ لایا اور اس نے وہاں پہ گھاڑا لگا دیا، لوگ اس کی تعظیم اور عبادت کرنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، یہ آیت کریمہ نازل فرمائے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا وسیلۃ ولا حام. تو یہ سب کام اس کے تھے، اس نے یہ کام کیا تھا عمرو بن لحی نے. ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، رازی نے اس کو قائم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں
غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت آئی، بلکہ بہت سارے اعمال کے اندر غلام کو آزاد کرنے کو فضیلت دی۔ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو تحریر رقبہ کا لفظ آیا ہے، غلام آزاد کرے۔ بعض کفاروں کے اندر غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، تو آزاد کے مطلب اس کو چھوڑ دینا۔ تو جانور کو چھوڑنے کے بارے میں کیوں ممانعت ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امام راضی نے کہا کہ حضرت انسان اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی طاعت سے نکل جاتا ہے، تو اللہ اس کو سزا دیتا ہے کہ اس کو غلام بنا دو۔ جب وہ غلام بن جاتا ہے تو کہا کہ اب اس میں کچھ احساس پیدا ہوا ہے، سمجھ میں آیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو اللہ کی عبادت کے لیے آزاد کرو، یہ غلامی کو اندر سے اس کو نکالو تاکہ وہ اللہ کی عبادت اچھی طرح کرنے لگے۔ تو وہ عبادت مستحسن ہے، اچھی چیز ہے، اب یہ کرے گا، اس لیے کہا کہ اس کو آزاد کرنا ہے۔ لیکن یہ جانور جتنے بھی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اب اس کو چھوڑ دینا اور اس کو مہمل کر دینا تو گویا کہ مالک نے جس نفع کے لیے بنایا تھا اس نفع کو تم بیکار کر رہے ہو۔ ارے بھائی نکاح، ایک آدمی مرد ہے، اچھا ہٹا کٹا سب کچھ ہے، نکاح نہیں کر رہا ہے، سب آلات اور حالات سب برابر ہے، پھر بھی نکاح نہیں کر رہا ہے، تو ارے بھائی نکاح کر، ناشکری ہوگی اللہ کی اس نعمت کی۔ تو اب اس کو اس طرح سے چھوڑ دینا جس میں کوئی خاص فائدہ نہ ہو، تو پھر اس کو چھوڑ کے کیا ملے گا؟ دوسری ایک بات یہ ہے کہ انسان جب غلام ہوتا ہے تو اس کی ذاتی نفع مصالح کے لیے بھی اس کو آزاد کرایا جاتا ہے، اور جانور کو اگر آزاد کر دیا گیا اور ایسے چھوڑ دیا گیا تو وہ اپنے کام کیسے کرے گا؟ بھائی غلام کو اس کو آزاد کریں گے، وہ شادی کرے گا، اس کے بچے ہوں گے، وہ بھی عبادت کریں گے۔ اس جانور کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو ہزاروں قسم کی تکلیفیں ہوگی، جیسے کہ ہندوستان کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو ٹکریں لگ رہی ہے، مر رہے ہیں، اور بعض دفعہ جانوروں کی پٹائی ہوتی ہے۔ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی حضرت انسان کے لیے، اور عجیب بات یہ ہے کہ بکری کا تو جیو ہے اور ان کے خاص جانوروں کا جیو نہیں ہے، تو بکری کھاؤ، مرغی کھاؤ۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس کو واضح کر دیا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلہ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو بحیرے کو مشروع کیا ہے، اور نہ سائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش ہو رہا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں اس بات کو، دنیا میں ایسے دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ اسمارٹ اور ہوشیار لگتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ بے دال کے بودم ہوتے ہیں، کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، بس اپنی ہی جو رسمیں ہوتی ہے، رواج ہوتے ہیں، اس کے پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آگے جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جو بہانہ تھا ان لوگوں کا، کفار کا،
اس بہانے کو بیان کیا. اوپر تو کفار کی رسم تھی، ان کی جہالت تھی، اور یہ جہالت ایسی جہالت ان سے بکثرت ہوتی تھی جن کو سن کر ایمان والوں کو رنج ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا. اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ تم کیوں اس غم میں پڑے ہو. یہ تو ایک ہی بات کہیں گے اگر ان کو سمجھاؤ گے تو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آ جاؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. کیا ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہ رکھتے اور ہدایت یافتہ نہ ہو تب بھی ایسا کریں گے؟ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت کا جو جواب ہوتا تھا کفار کا، اس جواب کو قرآن میں ایک جگہ نہیں، دوسرے سپارے میں بھی اس کو بیان کیا، 21ویں سپارے میں بھی بیان کیا اور یہاں بھی بیان کیا. یہ جواب میرے بھائیوں سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں، کیونکہ یہ جواب ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. جاہلیت کی رسموں میں ایک رسم تقلید آبا، ٹو فالو آور پیرنٹس، بس. اور وہ بھی کیسی؟ جس کا کوئی سر اور پیر نہ ہو. یہ تقلید آبا یعنی باپ دادا کے طریقے پر چلنے کا جو طریقہ ہے اس نے ان کو ہر برائی میں مبتلا کر رکھا تھا اور ہر بھلائی سے محروم کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس کی وجہ کیا تھی، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے حوالے سے بحوالے ابن ابی حاتم نقل کیا کہ ان میں سے کوئی، یعنی ان کفار میں سے کوئی خوش نصیب آدمی اسلام کو سمجھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا تو لوگ اس کو آڑ دلاتے تھے. کس طرح سے؟ کہ تو نے تو اپنے باپ دادا کو بے وقوف ٹھہرایا، ان کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپنا لیا. مطلب یہ ہے کہ خود تو گمراہ تھے، جو ہدایت پہ آیا اس کو گمراہی پہ لانے کی کوشش کرتے. ان کی اس گمراہی در گمراہی پہ یہ آیت نازل ہوئی. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آ جاؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور رسول کی طرف آ جاؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا تھا، وہی طریقہ کافی ہے. یہ شیطانی دلیل ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو معمولی سمجھ بوجھ اور علم و ہنر رکھنے کے باوجود گمراہ کر رکھا ہے، گمراہ کر رکھا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے جواب کے لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، صرف ایک ہی جملہ بتلا دیا جس کے اندر دو چیزیں بتلائی. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. کیا ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں علم رکھتے تھے
اور ہدایت پر نہیں تھے، تب بھی ان کی بات کو مانیں گے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ رکھتے تھے اور نہ ہدایت رکھتے تھے، تب بھی ان کی بات مانیں گے، اسی پر چلیں گے۔ یہ ایک اصول بتلایا ہے بھائی، اندھے آدمی کے لیے بینائی کا اور جاہل و غافل کے لیے ایک حقیقت کو واضح کر دینا، اس آیت کریمہ کے اندر اس کا حل ہے، کرنے والا معاملہ ہے۔ یہ جو جواب دیا ہے اندھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، اس کو بھی بینائی مل جائے گی، اور جو جاہل ہے، غافل ہے، اس کی جہالت بھی دور ہو جائے گی اور غفلت بھی دور ہو جائے گی۔ یہ بات بالکل معقول بات ہے، لاجیکلی بات ہے۔ نہ جاننے والوں کو کس کو پوچھنا چاہیے؟ جاننے والے کو پوچھنا چاہیے۔ نا واقف لوگ ہوں گے وہ واقف لوگوں کو پوچھیں گے۔ ایک آدمی راستہ بھول گیا ہے اور وہ ایسے آدمی سے پوچھ رہا ہے جو خود راستہ بھولا ہوا ہے، تو کیسے راستہ بتلائے گا؟ اب ان کو کسی ایسے آدمی کو پوچھنا پڑے گا جو وہاں کا رہنے والا ہے، بھائی فلاں جگہ ہمیں جانا ہے تو آپ ہمیں راستہ بتلا دیجئے، وہ آپ کو صحیح راستہ بتلا سکتا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ ایک تو ان کے پاس علم نہیں اور خود راستے پہ نہیں۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسے آدمی سے پوچھیں گے کہ جو جانتا ہے اور جاننے کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کرتا ہے۔ ہاں، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نااہل کو مقتدا بنانا ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ قرآن مجید نے اس جملے کے اندر ایک واضح حکمت کا سبق دیا ہے۔ کوئی چیز مقتدا اور پیشوا بنانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ہر انسان پر سب سے پہلے تو یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے سفر کا رخ متعین کرے۔ ایک آدمی جانا چاہتا ہے سعودیہ، حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو ایسی آدمی کو ڈھونڈنا پڑے گا جو وہاں کا راستہ جانتا ہے، اور پھر وہ راستہ پر چل بھی رہا ہو۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ ایک آدمی راستہ تو آپ کو بتلا رہا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ جائیں گے، اس طرح سے جا سکتے ہیں، لیکن وہ خود جا رہا ہے تو دوسرے راستے سے جا رہا ہے، تو اس کی بات کا بھروسہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کو ایسا آدمی مل جاوے جو راستہ بھی جانتا ہے اور خود بھی راستے پہ چل رہا ہے، تو بے شک ایسا انسان قابل ہے کہ اس کے پیچھے آپ چلیں۔ جیسے ائمہ مجتہدین کہ وہ دین کے جاننے والے بھی تھے اور تقوی کے بہت بڑے معیار پر قائم بھی تھے، عمل پیرا بھی تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، نہ جاننے والے ان کا اتباع کر کے دین کے مقصد تک پہنچے، لیکن جو خود ہی منزل مقصود نہیں جانتا ہے، راستہ ہی معلوم نہیں ہے اور خود راستے پہ نہیں ہے، یہ معیار ہے۔ ایک تو علم ہونا اور دوسرا اہتداء ہونا۔ علم سے مراد منزل مقصود اور اس تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہونا، اور اہتداء کے معنی خود کا ہدایت پر چلنا۔ صحیح علم ہو اور عمل پہ مستقیم ہو، یہ دو چیزیں ہوگی، ایسے آدمی کو اپنا بڑا بنائیے، ورنہ ہر ایرے گیرے نٹھو کھیرے کو اپنا بڑا بنا لیں گے تو اس کے پاس ہی علم نہیں ہے،
اور اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے، تو ایسے آدمی سے کیسے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتی۔ قرآن مجید نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا کہ جو لوگ اپنے باپ دادا کی تقلید کو اور اسی کو معیار بتلاتے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتلایا کہ تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، تمہارے باپ دادا ہدایت پہ نہیں تھے، وہ جاہل تھے، ایسا نہیں بتایا قرآن نے۔ قرآن جو جواب دیتا ہے وہ جواب ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون نے اور لوگوں نے پوچھا تھا، قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى۔ ارے اگلے لوگوں کا حال کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جہنم میں گئے سب، کہا اس کا علم تو اللہ کے پاس، نہ وہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، نہ اس سے کوئی چیز چھوٹتی ہے نہ وہ بھول سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس مقام کے اوپر یہ نہیں کہا کہ تمہارے باپ دادا جاہل ہیں یا گمراہ ہیں، بلکہ ایک سوال قائم کر دیا کہ بھائی تمہارے اگر ان کے باپ دادا علم نہ رکھتے ہوتے، ہدایت پہ نہیں تھے، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے اور ان کے طریقے پہ چلیں گے۔ الغرض کسی آدمی کو اپنا مقتدر یا لیڈر بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا علم صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو۔ صرف باپ دادا ہونا، رشتہ دار ہونا، تعلق والا ہونا، مالدار ہونا، دولت والا ہونا یا صاحب سلطنت یا حکومت ہونا یہ کافی نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ آج ہم نے معیار بنایا ہے تو اس کو بنایا، ہم اس کے پیچھے چلیں گے جو کوئی مالدار آدمی چل رہا ہے، چاہے اس کا پائجامہ ٹکنوں سے نیچے لٹکا ہوا، چہرے پہ داڑھی نہ ہو اور خلاف سرا لباس پہن رہا ہو، اور پھر اس کو اپنا مورل بنائیں گے، اپنا نمونہ بنائیں گے۔ نمونہ کون بنے گا؟ صحابہ کرام بنیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنے گی، جہاں علم بھی کامل اور عمل بھی کامل۔ اس لیے آج بھی لوگ یہ جواب دیتے ہیں جہالت کے اندر، اس میں جواب دینے سے رکتے نہیں۔ ارے باپ دادا کرتے آئے تو وہ کیسے چھوڑ سکتے؟ ارے باپ دادا غلط کیا تو ہم بھی غلط کریں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ باپ دادا سال ہر سال سے ایک گھر کے اندر رہتے تھے، لیکن بیٹے نے کچھ پیسہ کما لیا تو ایک اس کو چھوڑ کے سمندر کے کنارے بناتا ہے۔ باپ دادا ہمیشہ مچھلی مارنے کا کام کر رہے تھے، وہ گزر گئے، بیٹا یہ نہیں سوچتا کہ مچھلی مارنے کا ہی بزنس ہمارے باپ دادا کا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اسی کو پکڑے رہیں گے۔ نہیں، جہاں پیسہ زیادہ دکھے گا آدمی ادھر دوڑے گا۔ دین کے معاملے میں کیوں کہتا ہے کہ باپ دادا باپ دادا؟ ارے باپ دادا تو ہمارے باپ دادا تو وہ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین طبع تابعین ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔